الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ وہ کبھی پڑتا نہیں ابلیس کی تلبیس میں، وہ کبھی پڑتا نہیں ابلیس کی تلبیس میں، رہنما رہبر ہو جس کا رحمت للعالمین۔ واجب الاحترام قابل تکریم اساتذہ کرام، منصفین الزام اور زینت محفل طلباء ذی احتشام، میں افکار کی کرنوں سے الفاظ کو منور کرتے ہوئے آپ کے روبرو جس موضوع سخن پر اظہار خیال کرنے چلا ہوں اس کا نام ہے اتباع سنت کے دنیاوی اور اخروی انعامات۔ ارباب مکرم، انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی نمونے کو دیکھ کر چلتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی کسی دانشور کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو کوئی کسی ایکٹر جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کا آئیڈیل کوئی سیاست دان ہوتا ہے تو کسی کا آئیڈیل کوئی استاد اور پروفیسر ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں خود کسی آئیڈیل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب کائنات نے ہمارے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، نبی اکرم، رسول اعظم، سید البشر، خیر البشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کو دنیا و آخرت کی کامیابی قرار دیا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جی ہاں میرے دوستو، اتباع سنت تو وہ مبارک عمل ہے جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع سنت تو وہ پاکیزہ طریقہ ہے جس پر خود رب کائنات نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اتباع سنت تو وہ عظیم طریقہ ہے جو جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ۔ اتباع سنت تو وہ خاص راستہ ہے جو پیارے نبی کی محبت کی علامت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی۔ احیاء سنت تو وہ طرز عمل ہے جس پر 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اتباع سنت سے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ۔ اتباع سنت سے اللہ تعالیٰ بدکار لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ والہیبت فی قلوب الفجرہ۔ اتباع سنت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ والسعۃ فی الرزق۔ اتباع سنت سے دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ والثقۃ فی الدین۔ حاضرین ذی قدر، ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں، آپ کی ہر ادا سے محبت کریں، وہ کام کریں جو آپ نے کیے اسی طریقے پر کریں جس طریقے سے آپ نے کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اتباع سنت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائے تو رب کائنات ہمیں ساری دنیا کے امام اور دنیا کو ہمارا تابعدار غلام بنا دے گا۔ مقتدی تو نہیں ہرگز، تو ہے دنیا کے امام۔ تو اگر آج بھی ہو جائے رحمت عالم کا غلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔